بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں اور کس طرح مینڈیٹ کا انہوں نے ستیاناش کیا، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی، اس کے بعد جو پورے پاکستان میں پروٹیسٹ ہوئے اور جو آپ کو پشاور سے اسلام آباد، پنڈی، فیصل آباد، لاہور، کراچی، پاکستان کا کوئی ایسا شہر نہیں تھا جہاں بھی پاکستانی قوم نہ نکلی ہو، لیکن جو مناظر ہم نے دیکھے اس میں پاکستانی قوم کا جو جذبہ تھا، جو جنون تھا، ان کی آنکھوں میں ایک غصہ تھا اور ان کی آنکھوں میں ہم نے خون دیکھا۔ وہ وہاں پہ جہاں پہ ہم جمع ہوتے F9 پارک میں، وہاں پہ رکنے والے ہی نہیں تھے، وہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، وہ کہاں تک جانا چاہتے تھے اور وہ کیا سوچ کے آئے تھے اور اتنا غصہ کیوں تھا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، اور یہ بہت سارے صحافی وہاں پہ کھڑے تھے، مطلب جو خواتین تھی، جو بچے تھے، جو نوجوان تھے، بزرگ تھے، وہ سب F9 پارک میں رکنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ آگے بڑھنا چاہ رہے تھے، اور آگے بڑھ کے وہ کہاں تک جانا چاہتے تھے۔ اس سے قبل میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستانی قوم میں جو اتنا غصہ اس وقت ہے، جو ایک پاکستانی قوم کی توہین ہوئی، رجیم چینج آپریشن ہوا، ایک باہر کا ملک وہ پاکستان ایک مراسلہ بیچتا ہے اور وہ بھی دھمکی آمیز۔ یہاں پہ پھر اعلیٰ اور سہولتکار جس طرح کی تاریخ میں ہے کہ ہر دور میں میر جعفر اور میر صادق ان کو دستیاب ہوتے ہیں، اپنے ملک کا سودا کرنے والے ہر وقت میں دستیاب ہوتے ہیں، اور جو 22 کروڑ غیرت مند لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں، ان کی مرضی، ان کے منشا، ان کے ووٹ، ان کے جذبات، ان کی سوچ کے برعکس چند لوگ اس سازش کا حصہ بن جاتے ہیں اور پاکستان میں حکومت بدل دیتے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا تھا، عمران خان نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا، عمران خان نے اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کروائی۔ 16 مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن کے طور پہ منایا جائے گا۔ عمران خان فلسطین اور کشمیر کے سفیر بنے۔ عمران خان نے مودی کا جو اصل چہرہ تھا وہ بھی نقاب کر دیا، RSS کو دنیا کے اندر ایکسپوز کیا۔ عمران خان نے فلسطین کا مقدمہ لڑتے ہوئے اپنے عقیدے اور ایمان کی بات کی۔ عمران خان اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آغاز کر کے پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ فلاحی ریاست بنانے کا عزم کرتے ہیں۔ پھر یورپین یونین کو جرأت سوال بھی عمران خان نے کیا کہ کیا ہم غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں۔ تو پھر اس کے بعد رجیم چینج آپریشن اور سارے اعلیٰ سہولتکار دستیاب ہوئے، سندھ ہاؤس میں منڈی لگی، تو پاکستانی قوم سڑکوں پہ نکل آئی، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا پروٹیسٹ دیکھنے کو ملا کہ کوئی ایسا ضلع، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسی تحصیل نہیں تھی جہاں پہ پاکستانی قوم خود سے نہ نکلی ہو، اور وہ کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ یہ جو موبائل کمپنیز ہوتی ہے، ان کا اسی دن کا جو اتوار کو پاکستانی قوم نکلتی ہے، اسی دن کا ان کا جو ڈیٹا ہے ان یوزول مومنٹس وہ استعمال کرتے ہیں، تو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے۔ تو جو پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں جس کثیر تعداد میں لوگ نکلے تھے، وہ تعداد کروڑوں میں بنتی ہے اگر آپ ٹیکنالوجی کے تھرو اس کا موازنہ کریں۔ لیکن پھر اس کے بعد بھی یہاں پہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے سارے چور ڈاکو اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا ان 100 دن میں؟ رجیم چینج آپریشن جب دنیا میں ہوتا ہے تو میں پاکستانی قوم کو بتاتا چلوں 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے اوپر ایسے چور ڈاکو لٹیرے اور اپنے مرضی کے لوگ مسلط کیے جاتے جس طرح پاکستان میں ہوا، آپ کی معیشت مکمل طور پہ تباہ ہو جاتی ہے جس طرح کی یہاں پہ ہو رہا ہے، معاشی اشاریہ مثبت جا رہے تھے اور تھوڑی عرصے میں پاکستان کی اکانومی کولیپس کر گئی۔ پاکستان میں مہنگائی ریکارڈ سطح پہ پہنچی، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر ریکارڈ بلندی پہ، روپیہ کی قدر میں ریکارڈ کمی، بجلی، گیس، پیٹرول، ڈیزل کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ، اور لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے نظریات کے اوپر بھی
آپ کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے اوپر بھی بغیر حملہ کیے وہ آپ کے اوپر حملہ، بغیر بم گرائے وہ آپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں۔ اور اس رجیم چینج آپریشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح پختونوں کو اور سندھیوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، کس طرح پنجابیوں کو اور پختونوں کو لڑانے کی کوشش کی گئی، کس طرح کشمیر جو حساس ترین علاقہ ہے ان کے وزیر اعظم کے اوپر مقدمات بھی کیے گئے اور ان کی بجٹ میں کٹوتی کی گئی، سابق اعظم شدہ اضلاع کے ساتھ جو ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے ساتھ جو ہوا، تو وہ سلسلہ بھی ہم نے دیکھا۔ پاکستانی قوم اس کے خلاف بھی کھڑے ہو گئی۔ جو جتنے بڑے جلسے اس دوران پاکستان میں ہوئے وہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ اور 17 جولائی کا انتخاب آتا ہے۔ 17 جولائی کے انتخاب سے پہلے ہوتا کیا ہے کہ پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، اننون نمبر سے کالز کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی جاتی ہے، صحافیوں کے اوپر مقدمات کیے جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے ممبران کے اوپر بغاوت کے پرچے دیے جاتے ہیں، دہشت گردی کے پرچے دیے جاتے ہیں، بہت سارے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، خواتین اور بچوں کے اوپر تشدد ہوتا ہے، گھروں پہ چاپے پڑتے ہیں، اور جو بھی تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے والا ہوتا ہے ان کے اوپر یہ تشدد اور مقدمات کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا۔ لیکن پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی دیکھی گئی، اور وہ تبدیلی یہ کہ 17 جولائی کو پنجاب میں وہ ہوا جو ملک کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا، کہ تمام طاقتیں، تمام زمینی طاقتیں، جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، جو بھی انتظامیہ، حکومت، سرکاری وسائل، طاقت کا استعمال، الیکشن کمیشن پارٹی، ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستانی قوم وہ کام کر گئی جو بڑے بڑوں کی انہوں نے نیندیں حرام کر دی، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہوا کیا۔ رجیم چینج آپریشن ہوا تو امریکہ کے جو علاقار سہولتکاروں کا اس وقت ہوش اڑے جب انہوں نے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھا، لیکن یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جب الیکشن آئیں گے تو ہم یہ بتا دیں گے کہ نہیں، دیکھیں عوام کا فیصلہ تو یہ ہے، عوام نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا، تمام طاقتیں عمران خان کے خلاف، تمام ادارے عمران خان کے خلاف، تمام محکمے 100% لگے ہوئے ہیں حمزہ کے لیے کمپین کر رہے، لیکن اس کے باوجود پاکستانی قوم ٹرن آؤٹ ایسا آیا کہ ضمنی انتخاب میں کبھی اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے۔ الیکشن کے دن بھی انہوں نے بڑا عجیب کام کیا کہ پولیس کی وینز کھڑی کر دی، لوگوں میں خوف پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، مسلم لیگ نون کے کیمپوں میں انتظامیہ اور پولیس آ کے یہ عوام کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے تو الیکشن تو یہ ایسے بھی جیت جائیں گے، لیکن وہ خوف بھی کام نہیں آیا۔ پھر انہوں نے ایک اور کام، الیکشن کمیشن جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک اور کام کیا کہ ہمارے ورکرز آ رہے تھے، سپورٹرز آ رہے تھے، جو عام پبلک آ رہی تھی، جب بھی پولنگ اسٹیشن پہ جاتی اپنا ووٹ پول کرنے کے لیے، وہاں پہ ان کو کہا جاتا کہ آپ کا ووٹ یہاں پہ نہیں ہے، حالانکہ ان کا ووٹ ہوتا، وہ ہمیں آئی ڈی کارڈ دکھاتے، وہ وہاں پہ کمپلین کرتے، لیکن اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ اور اسی وقت ہم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کتنے لوگوں کو واپس بھیجو گے، یہاں پہ تو جتنی قوم نکلی ہے وہ ساری کی ساری عمران خان کو ووٹ دینا چاہتی ہے۔ تو جب رزلٹ آئے اور سب کو تسلیم کرنا پڑا، پاکستانی قوم نے، غیرت مند اور خوددار قوم نے تمام طاقتوں کو شکست دی اور یہ ایک تاریخ رقم کر دی۔ پھر 17 جولائی کو جو پاکستانی قوم کر چکی تھی، پاکستانی قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ ہم نے تمام طاقتوں کا مقابلہ کیا، ہم نے ایف آئی آرز کا مقابلہ کیا، ہم نے ان کی شیلنگ کا مقابلہ کیا، ان کی تشدد کا مقابلہ کیا، ان کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کیا، الیکشن کمیشن کا مقابلہ کیا، اور ہم جیت گئے ہیں۔ تو اب پاکستان میں ووٹ کی عزت ہوگی، یہاں پہ مینڈیٹ کی عزت ہوگی، یہاں پہ آئین اور قانون کی بات ہوگی، یہاں پہ امپورٹڈ حکومت گھر چلی جائے گی۔ لیکن 22 جولائی کو، کل کے دن، جو تماشا انہوں نے لگایا پنجاب اسمبلی میں، تو انہوں نے قوم کو ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ دیا کہ کر لو جو کرنا ہے۔ پاکستانی قوم کو اور عوام کو کہا کہ فیصلے تو بند کمروں میں ہونے ہیں، آپ کے ووٹ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ سب تو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہو کہ چند کرپٹ خاندان آپ کے اوپر حکومت کر سکے،
آپ کی تو تقدیر میں ہی اسی طرح ان کی رعایا بننا ہے، لیکن یہ بھول گئے۔ اور کل جو میں نے دیکھے، میں اس اصل چیز کے اوپر آتا ہوں۔ جنگ اب اقتدار کی نہیں رہی، جنگ اب حکومتوں کی نہیں رہی، جنگ اب بہت آگے جا چکی ہے، یہ لڑائی بہت بڑھ گئی ہے۔ پاکستانی قوم اس طرف جا چکے ہیں، اس طرف نکلے ہیں جو ہماری منزل تھی۔ 75 سال بعد پوری پاکستانی قوم بن گئی ہے۔ اب یہاں پہ جب وہ نکلتے ہیں تو وہی نعرہ بلند کرتے ہیں جو نعرہ بلند ہوتا تھا مینار پاکستان میں، جو ہمیں اقبال نے خواب دکھایا تھا اور جس کے بعد پاکستان بنا تھا، جس میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون شامل ہے۔ وہ نعرہ بلند ہوتا ہے، لوگ نکلتے ہیں، ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے، سڑک پہ نکلتے ہیں، خود سے نکلتے ہیں، نہ کوئی سیاسی جماعت کی گاڑیاں ان کو دی جا رہی ہے، نہ ان کو تاریخیں دی جا رہی ہے، نہ جلسے کے لیے بینر لگائے جا رہے ہیں، بس ایک کال دی جاتی ہے، ایک غلط کام آپ کا، ایک دفعہ آپ نے اسمبلی میں کچھ کیا، قوم سڑکوں پہ نکل آتی ہے۔ آپ نے کل آئین اور قانون کی پامالی کی، آپ نے قوم کو حقارت سے دیکھا، آپ نے عوامی مینڈیٹ کی توہین کی، آپ نے پاکستانی قوم کو بیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کیا اور بند کمروں میں لگا کے کہنے لگے یہ تو بیڑ بکریاں ہے، یہ کیا کر لیں گے، 2-3 گھنٹے احتجاج کر لیں گے، تھک جائیں گے، گھر چلے جائیں گے اور سو جائیں گے، کل ہم کچھ اور ایسا ان کے ساتھ کر لیں گے۔ قوم نے کہا کہ نو مور، اب یہ چیز نہیں چل سکتی۔ سڑک پہ ہوتے ہیں، ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا، نعرہ بلند ہوتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ قوم، آپ سب جو سازش میں شریک تھے، یہ امریکی غلام ہے، قوم غلام نہیں ہے۔ قوم نے آپ کو بتا دیا، آپ بیکاری ہو، قوم خودداری کی بات کر رہے ہیں، قوم خوددار ہے۔ قوم نے بتا دیا ہے کہ ہماری ویژن بہت بڑی ہے، ہماری سوچ بہت بڑی ہے، ہم نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ اقتدار کی لڑائی ہے ہی نہیں، یہ حکومتوں کی لڑائی ہے ہی نہیں، یہ اصل پاکستان جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا، کیا ہم نے ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنا تھا؟ تو 10 لاکھ شہداء کا خون بہا تھا اس میں، جو لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ پاکستان آئے تھے۔ کراچی میں پوچھے کتنے لوگ ہیں ہمارے اردو سپیکنگ، کتنے لوگ ہیں، کتنے لاکھوں کی تعداد میں پاکستان کے مختلف حصوں میں آپ دیکھیں، ان کی وہاں پہ جائیدادیں بھی تھی، گھر بھی تھے، کاروبار بھی تھے، سب کچھ چھوڑ کے پاکستان اس لیے آئے تھے، اور یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہ اسی طرز پہ چلے جو ہمارے مدینے کی فلاحی ریاست تھی، یہ دنیا کے لیے مثال بنے، یہ عالم اسلام کی ترجمانی اور رہنمائی کرے، یہ دنیا کو ڈائریکشن دے، دنیا کو اس سے سیکھنا پڑے۔ یہ ملک اس کے لیے بنا تھا، لیکن جب غلام، اس کے بعد کرپٹ لوگ پاکستان میں کرپشن کر کے باہر مغرب کے، امریکہ کے غلام بنتے گئے، ان کی مرضی کے مطابق پاکستانیوں کی مرضی کے برعکس فیصلے کرنے لگے، تو پاکستان اپنی سمت کو بیٹھا تھا۔ اب یہ پاکستان کی تاریخ میں ڈیفائننگ مومنٹ ہے، اور میں اسی بات کی طرف آتا ہوں کہ جو کل میں نے F9 پارک میں مناظر دیکھے میرے پاکستانیوں، اور میں نے لوگوں کو کہا، وہاں پہ اتنا غصہ تھا، ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم ان کو بتا رہے تھے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے، لوگوں کی ایک ہی آواز تھی، چارج کراؤڈ تھا، وہ غصہ تھا، وہ کہنے لگے، وہاں پہ خواتین تھی، مائیں تھی ہماری، وہ کہنے لگی کہ ہم کب تک اس طرح سڑکوں پہ نکلیں گے، یہ تو ہمیں بیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ووٹ ہم عمران خان کو دے اور حکومت کوئی اور بنائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا تھا، امریکی سازش، ایک بندہ ڈونلڈ لو آپ کو امریکی سازش مراسلہ لکھ کے دھمکی دے کے کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ آپ کب تک اس طرح ایک فون کارڈ پہ لیٹتے رہیں گے؟ تو ان میں غصہ تھا کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے خود فیصلے کرنے ہیں، ہم نے عوامی طاقت سے ان سے فیصلے لینے ہیں، اب قوم فیصلے کرے گی۔ تو یہ پاکستان کس طرف چلا جاتا؟ یہ تو سری لنکا جیسی صورتحال پاکستان میں پیدا ہوتی۔ میں بارہا اپنے جب بھی ٹی وی پہ بات کرتا ہوں، جب بھی تقریر کرتا ہوں، کہ میں وارن کر رہا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم اس وقت جہاں تک پہنچ چکی ہے، یہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ اس نظریے کی طرف بڑھ چکی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا، وہ اب صحیح معنوں میں وہ پاکستان چاہتے ہیں، وہ حقیقی آزادی کی طرف بڑھ چکے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جو بھی طاقت اس وقت ان کے بیچ آئے گی ان کو بھی یہ بہا کے لے جائے گی، یہ قوم ان کو بہا کے لے جائے گی۔
انہوں نے ووٹ کے ذریعے بھی ثابت کیا, باہر نکل کے بھی ثابت کیا. اور میں بارہ ایک چیز کہتا ہوں کہ اس وقت اگر پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال نہیں ہے تو وہ عمران خان کی مرہونی منت ہے. اس وقت عمران خان ہی, کیونکہ عمران خان سے لوگوں کو امید ہے, ان کو دیکھتے ہیں, لہٰذا ان کے کہنے پہ یہ پیسفل رہتے ہیں. لیکن جو کل ہم نے دیکھا وہاں پہ ہمارے اسلام آباد کے ایم این اے علی اوان صاحب بھی تھے, شبلی فراز بھی تھے, ہم نے آپس میں بھی ڈسکشن کی کہ ہم اس چارج کراؤڈ کو اب کیسے کیا کہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ 12 بجے سپریم کورٹ کھلی تھی, آج بھی کھول دو, جلدی کھول دو اور فیصلہ کر دو. وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس وین جو اس رات آئی تھی آج کیوں نہیں آئی. ہم سے اوپر کنٹینر میں تھے, پوچھا جا رہا تھا کہ کیا کوئی پولیس وینس آئی, ہمیں نظر نہیں آئی, بلاؤ ان کو. سپریم کورٹ کھلا نہیں کھلا, بلاؤ ان کو. ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا, ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور آگے بڑھتے ہوئے ان کو روکنا مشکل ہو رہا تھا. تو کب تک آپ اس قوم کو روکیں گے, کب تک عوام کو روکیں گے. یہ تو جس طرح زرداری آ جاتا ہے, فضل الرحمان بیٹھ جاتا ہے, نواز شریف ایک مفرور اور اشتہاری, اس سے ٹیلی فونک رابطے ہو رہے ہیں. آپ قوم کی توہین کر رہے ہو. چور اور ڈاکو پاکستان کے فیصلے کریں گے. آتی پاکستان کے اوپر 1100 ارب روپے اپنی کرپشن کا انہوں نے معاف کرایا, امریکہ کے آگے لیٹ گئے. میر جعفر اور میر صادق یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھے, پاکستان کے اوپر مہنگائی کی لہر انہوں نے دے دی, لوڈ شیڈنگ پھر سے شروع ہو گئی, اکانومی بیٹھ گئی, نوجوان بے روزگار ہونا شروع ہو گئے. اور پھر اس کے بعد مذاق بھی اوپر سے, سارے چور ڈاکو یہاں پہ فیصلے کر رہے ہیں. قوم ووٹ کسی کو اور کو دے رہی ہے, فیصلے کوئی اور کر رہے ہیں. تو یہ مذاق ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. قوم بہت آگے نکل گئی ہے. میں آپ کو بتانا چلوں, قوم تمام سیاسی جماعتوں سے آگے نکل چکی ہے. قوم اس وقت انقلاب کے موڈ میں ہے. تو خدا را اس کو سیریس لے اور قوم کے ساتھ مزید مذاق نہ کرے. ایک اور چیز اس میں کہ یہ عمران خان پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستانی قوم سے 26 سال سے جب عمران خان سیاست میں آئے ہیں تو ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ, اور عمران خان نہ کسی کے سامنے جھکے نہ اپنی قوم کو جھکنے دے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اسی سلوگن کو وہ آگے لے کے گئے. 26 سال سے سیاست میں ہیں, کوئی نئی بات نہیں کر رہے تھے, ہمیں دیر سے سمجھ آئی. لیکن یہودیوں کو اور بڑی طاقتوں کو جو دنیا میں ورلڈ آرڈر کریٹ کرتے ہیں, جو دنیا میں اپنی اجارہ داری اور تسلط قائم رکھتے ہیں, جو مسلمانوں کو محروم رکھتے ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, ان کو سمجھ اسی وقت آ گئی جب عمران خان صاحب ہاتھ میں تسبیح اور اقوام متحدہ کے ایوان میں کھڑے ہو گئے اور آغاز کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. پھر آگے بڑھے, بات کی کہ پاکستان کو اسی ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا, دنیا کے لیے مثال بننا تھا, دنیا نے پاکستان کو فالو کرنا تھا, ایک اسلامی نظریے کے اوپر بنا تھا. اس نظریے کی عمران خان نے بات کی. پاکستان کو مدینہ کی ریاست پہ بنانے کا عمران خان نے عزم کر لیا. پھر عمران خان رکے نہیں, کشمیر کے سفیر تو بنے ہی, ہندوتوا کی سوچ کو, جو یہاں پہ انڈیا کی سوچ ہے, جو پوری ریجن میں اپنی تھانیداری قائم کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں اور مائنارٹیز کو دبانا چاہتے ہیں, جس طرح کہ وہ انڈیا میں کرتا بھی, آپ کو پتہ ہے آر ایس ایس کے گنڈے جاتے ہیں, جو بھی مسلمان ہوتا ہے کسی کو گوشت کھانے کے الزام میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے, ان کو شہید کیا جاتا ہے. مسلمان جتنی بھی, آپ کا نام اگر ایک مسلمان نام بھی ہے تو آپ کے گھروں کے اوپر حملہ اور ہوتے ہیں. تو اس کو بھی عمران خان نے بھی نقاب کیا اور اسرائیل کو بھی چیلنج کیا, اور ہر فورم پہ پھر فلسطین کے حق کی بات کی. تو ان کو تو سمجھ آ گئی یہودی لابی کو کہ یہ تو وہی جنگ شروع ہو گئی ہے جو دہائیوں سے چلی آ رہی ہے, صدیوں سے چلی آ رہی ہے. یہ تو عالم اسلام کو ایک لیڈر ملا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے پھر کیا کیا, مہاتیر محمد اردگان ان کے ساتھ بیٹھے اسلام کا بیان یا دنیا تک پہنچانے کے لیے کہ کیوں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے, مسلمانوں کے اوپر ہی دہشت گردی کا الزام اور مسلمانی دہشت گردی سے کا شکار. اس کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, ایک چینل شروع کر دیتے ہیں. یہ عمران خان کا انیشیٹو. پھر عمران خان نے ایک اور بات کی کہ ہیٹ سپیچ مطلب یہ کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کرو, اور پھر یہاں پہ پاکستانی یہ مسلمانوں کو کہو کہ ان میں تو ٹالرنس ہی نہیں ہے, یہ تو تشدد کرتے ہیں, انہی کے اوپر الزام بھی لگاؤ.
تو پھر اسلاموفوبیا کے خلاف ایک جدوجہد شروع کر دی. اور کوئی اسلاموفوبیا کا ایشو نہیں تھا کیونکہ یہ بڑے یہاں پہ اسلام کے نام پہ سیاست کرنے والے بھی آئے تھے, حکومتوں میں تھے, یہ تمام پاکستان کی سیاسی جماعتیں حکومتوں میں رہی تھیں. 9/11 کے بعد یہ ایک بڑی سوچ سے پروپیگنڈا کیا گیا, اسلام کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑا گیا, لیکن کسی نے بات نہیں کی. عمران خان اس تحریک کو اتنا آگے لے کے گئے کہ عمران خان کے خلاف جب امریکی سازش مکمل ہو چکی تھی تو خان صاحب اس وقت اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرانا چاہتے تھے اور کرا دیا. اور اب دنیا میں رہتی دنیا تک 16 مارچ اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منایا جائے گا. ناموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت کرتے ہیں, کبھی کسی نے کوشش کی تھی؟ تو یہ ان یہودیوں کو سمجھ آ رہی تھی, اس بڑی طاقتوں کو سمجھ آ رہی تھی جو دنیا میں تانیدار بنے ہوئے ہیں, جو دنیا کو اپنی مرضی اور منشا اور آرڈر کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. عمران خان پاکستان کو اس طرف لے کے گیا, اسلام کے لیے وہ جدوجہد شروع کر دی جو ہماری بیسکس ہے. پھر تمام عالم اسلام کو 3 مہینے کے اندر آپ نے دیکھا کہ 2 دفعہ تمام اسلامی ممالک جتنے تھے ان کو پاکستان میں اکٹھے کیا, ان کو بلایا اور ان سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ آپ کا کام صرف مذمت کرنا نہیں ہے, آپ کا کام صرف میٹنگز ارینج کرنا نہیں ہے, آپ کا کام صرف سیشن کروانا نہیں ہے, آپ کا کام ہے اسلامک ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنا, دنیا میں جو اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا, اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانا, جو مسلمان ممالک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے آواز اٹھانا. اور یہ کیا تو ان بڑی طاقتوں کا ایک جال بنا گیا سازشوں کا, اور ہر دور میں میر جعفر بھی ہے, میر صادق بھی ہے, اعلیٰ کار بھی ہے, سہولت کار بھی ہے. اعلیٰ کار تو وہی تھے جو امریکہ کے جوتے پالش کرنے والے, جو امریکہ کو ان کے اکاؤنٹس کا پتہ, ان کے کرپشن کا پتہ, ان کی تاریخ رہی ہے ان کی غلامی کی, اور سہولت کار بھی میسر آئے اور عمران خان کی حکومت ختم کر دی. تو میرے پاکستانیوں, اس وقت لڑائی یہ نہیں ہے جو بحث ہو رہی ہے, اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ حکومت آپ بنا رہے ہو, عوام نے آپ کو ووٹ دے دیا, لیکن ہمارے میڈیا پہ ڈسکشنز کیا ہوتی ہے؟ ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ ریٹ کتنا ہے, مطلب نمبر آپ کے ہیں لیکن ریٹ کتنا ہوگا, منڈی کیسی لگے گی, بولی کتنی کی ہوگی. یہ بحث نہیں ہے. میرے پاکستانی قوم اس بات کو سمجھ گئی ہے اور انشاءاللہ یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. پاکستان جس طرف نکلا ہے یہ اسی اپنے بیسک کے اوپر, اپنے آئیڈیالوجی کی طرف چل کے نکلا ہے, اور انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستانی قوم یہ اس نظریے کی طرف لے کے پاکستان کو دنیا کے لیے مثال بنائے گی. اور جو بھی اس کے بیچ آئے گا, میں آخر میں پھر عنوان کر لوں کہ میں نے جو لوگوں کا نبض دیکھا, میں مسلسل کمپین میں ہوں. خیبر پختونخوا میں بھی بلدیاتی انتخابات تھے, پھر اس کے بعد ضمنی انتخاب سوات میں بھی آیا, وہ ضمنی انتخابات پنجاب میں بھی آئے, اور اب میں کراچی میں بھی گیا تھا. جو لوگوں میں غصہ ہے اس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. خدا کے لیے فوری اور شفاف انتخابات کرائے, پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنے دیں کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کوئی بیرون طاقت نہیں پاکستان اور بند کمروں میں نہیں, پاکستانی قوم کرے, اور پاکستانی قوم اپنا فیصلہ خود کرے کہ انہوں نے آگے کیسے جانا ہے. اسی سے پاکستان آگے جائے گا.